تو مذہب جمہور شرع میں دلیل ہی نہیں ہے. یہ بات ہے. میں رکھ سکتا ہوں کہ اللہ کو دیکھا کثیر تعداد کے ساتھ، اس کے ساتھ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن شرع میں دلیل نہیں ہے. کیوں؟ امام ابو بکر جساس نے اس پر علیکم بالسواد الاعظم من شذ شذ فی النار، یہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر کے رہو، جو تنہا ہوگا اس کو تنہائی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ابو بکر جساس جن کا سن وفات 370 ہے، ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں، اور ان کی رائے تمام فقہ میں جو متن کی کتابیں ان میں بھی موجود ہے، شروع میں بھی موجود ہے، اور ان کی رائے سے ہٹ کے فقہی مسئلہ مذہب حنفی کے مطابق طے نہیں ہو سکتا. نامی آدمی ہے شمس الاحمد سرخسی، ان کی رائے کو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کی رائے سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. کئی جگہ وہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے کچھ لکھا ہے، لیکن ابو بکر جساس نے جو لکھا ہے اس کا مقابلہ کون کرے. مضبوط آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر کے رہو، اس کا مخاطب واحد ہے، یعنی اکیلے آدمی کو جماعت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جماعت کے ساتھ مخالفت پر یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، یہ استعمال نہیں ہوتی. بات حدیث بھی پہلے یاد رکھے. اکثر یہی اٹکل پچو ان کو تیار ہے اور اسی کو وہ مارتے ہیں تو وہ کام چلاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اتنی بات کہہ دیں کہ سب سے بڑی جماعت، تو اگر کل سب سے بڑی جماعت شیعہ کی ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں سنی مذہب کا ملک کوئی نہیں ہے، شیعہ مذہب کے ملک موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ان کے ساتھ ہو جائے. نہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہو اگر اکیلے ہو تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ رہو، اور اگر تمہاری جماعت ہے تو پھر دیکھو دلائل کس کے پاس ہے. اس کی پہلی مثال پیش کرتے ہیں. کہا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور جمہور کے مذہب کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق وہ افضل الامت ہیں، ان کے سامنے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا. وہ کتنے تھے؟ زکوٰۃ مانگنے والے کتنے تھے؟ زکوٰۃ مانگنے والوں کی تعداد 1/3 سے کم تھی، اور زکوٰۃ روکنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 2/3 سے زیادہ تھی. ان کی تعویل کیا تھی؟ ان کی تعویل یہ تھی کہ زکوٰۃ کا تعلق تو صرف سرکار کی ذات کے ساتھ تھا، سرکار کا وصال ہو گیا، زکوٰۃ کیا مانگتے ہو؟ اب اگر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہونا واجب ہوتا تو پھر تو وہ جو زکوٰۃ کو روکنے والے سے سارے صحابہ تھے، سرکار کا دور پایا تھا نا. اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ سرکار کے زمانے میں یہ زکوٰۃ واجب تھی، بعد تو واجب نہیں رہی. تو صحابی تو مانو انہوں نے ضروریات دین کے قائل تھے، سرکار کی زیارت کی ہوئی تھی. آپ کو جناب ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ تم نہیں استعمال کرتے ہو؟ یار مرتد کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ کس طرح استعمال کریں؟ وہ کہتے ہیں صحابی ہے، صحابی ہے، صحابی، اور صحابی رہے تو. اب جناب انہوں نے زکوٰۃ روکی، روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اب اگر یہ حدیث پیش کی جائے کہ تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر کے رہو، پھر کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں امام ابو بکر جساس کا جو جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگیں ہوئی، اس سے زیادہ تعداد کس طرف تھی؟ کا زیادہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ کی طرف تعداد کم تھی. حق پر کون تھا؟ تو اس وقت موجود ہوتے تو علیکم بالسواد الاعظم پڑھ کے کدھر جاتے؟ جو غلطی سے پڑھتے وہ کدھر جاتے؟ پھر ابو بکر جساس لکھتے ہیں یزید کے وقت اور حسین کی کشمکش کے دوران یہ جو سلسلہ چلا ہے، اس میں حق پر کون تھا؟ تعداد کدھر زیادہ تھی؟ حق والے تو 72 نفوذ قدسیہ تھے، اور جو باطل والے تھے 25,000 فوج تو صرف امام حسین کا سر اتارنے کے لیے آئی ہوئی تھی. پھر کثرت تعداد کس طرف تھی؟ تو تم ہوتے تو یزیدی ہوتے. یہ تمہارا فارمولہ، اس کو اچھی طرح سے سوچو. یہ جتنے اٹکل پچو لوگوں نے مارے ان سے بھی پوچھو، ہمارے سامنے جب آؤ گے تو لینے کے دینے پڑیں گے.